بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کا رہنا سہنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کے طور اتوار، ان کی عبادات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ ایک کا دشمن دوسرے کا ہیرو ہے۔ صدیوں سے یہ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے کبھی بھی مکس اپ نہیں ہو سکے اور انہوں نے اپنا الگ تشخص جو برقرار رکھا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے حکمران شاید نظریہ پاکستان سے واقف نہیں ہیں اور یا پھر اس پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ آئیے ہم آپ کو نواز شریف کے خیالات سے آگاہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں انڈیا سے آئے ہوئے ایک گروپ کے سامنے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ نواز شریف نظریہ پاکستان کو کتنا سمجھتا ہے۔ ہمارا ایک ہی کلچر تھا، ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے۔ وہاں پہ بھی اپنا لاہور سویٹ مارٹ ہے، یہاں پر بھی بامبے کلاتھ سٹور تھا، ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے، بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں۔ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے۔ جناب، میں کہہ رہا تھا کہ وہی اپنا کیا گوشت اسی پکاندے، وہی ایسی پکاندے تھے۔ میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں، ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا، میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی ہی بات ہے۔ لیکن میں اب یہ گلہ کس سے کروں؟ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ گلہ کس سے کرنا چاہیے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یقیناً شاباش ملنی چاہیے کہ انہوں نے تو اپنی انکوائری کروائی۔ ہم یہاں کس کو شاباش دیں جو آج تک کارگل کی انکوائری میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے یہ یعنی کہ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا اس ملک کے اندر جب انشاءاللہ یقیناً اس کا کمیشن بنے گا، اس کی تہہ تک پہنچیں گے اور پھر یہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ They put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand how can anyone do something like this? And for that, I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point, there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this
golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you.